बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए पुरानी हवेली की बदरूह का छठा हिस्सा लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। नतालिया पर मैं अपने रवैये से यही जाहिर कर रहा था कि मैं वहाँ पर बड़ा खुश और मुतमईन हूँ। एक बार मैंने इसे कहा, नतालिया यकीन करो, मेरा दिल वापस अपनी दुनिया में जाने को बिल्कुल नहीं चाहता। दुनिया में तो मेरे साथ कई गम फिक्र थे, खाने पीने की फ़िक्र, कहीं बीमार ना पड़ जाऊं, रुपए पैसे का फ़िक्र। यहाँ मुझे कोई फ़िक्र नहीं। यहाँ मैं ना कभी बीमार हुआ हूँ और ना कोई मामूली सा कभी सर दर्द रहा है। नतालिया कहने लगी, ये जगह तुम्हें ज़मीन पर और कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात बताऊं, क्या तुम अब दिल में मेरी दुश्मन रोहनी को अब भी याद करते हो? ख्वाह नतालिया एक चुड़ैल ही थी, मगर औरत थी और हसद का जज्बा इसके अंदर भी मौजूद था। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, यकीन करो नतालिया, तुमने मुझे इतनी मोहब्बत, इतना प्यार दिया है कि मेरे दिल में रोहनी का कभी ख्याल भी नहीं आया। पहली बात सुनो, ये है कि रोहनी से मैंने कभी मोहब्बत नहीं की। वो ज़रूर मुझसे कभी कभी मोहब्बत का इजहार करने लग जाती थी, लेकिन मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत का ज़रा सा भी ख्याल कभी नहीं आया। उल्टा मुझे इससे कोफ्त होने लगती थी, क्योंकि इसकी वजह से मैं ख्वाह मुख्वाह मुसीबतों में फंस गया था। रोहनी तुम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। तुमने तो पहले दिन ही मुझे देखते ही पसंद कर लिया था, और जब मैंने तुम्हें भारत के शहर में पहली बार वीरान खानका में देखा था, जहाँ तुम मुझे लेकर गई थी, तो मुझे तुम बड़ी अच्छी लगी थी और मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई थी। नतालिया कहने लगी, तो फिर तुम मुझे रावलपिंडी शहर में छोड़कर क्यों चले गए थे? मैंने फ़ौरन कहा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं नतालिया, इंसानों की दुनिया के लोगों और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास जाने का ख्याल गालिब आ गया था। आखिर मैं हूँ तो इंसान ही ना। ये कमज़ोरी तो हर इंसान में होती है कि वो अपने जैसे इंसानों की दुनिया में ज़रूर जाना चाहता है। नतालिया कहने लगी, क्या अब भी अगर तुम्हें अपने लोगों का ख्याल आ गया तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मैंने कहा, मैं बड़ा अहमक होऊंगा कि अगर अब छोड़कर चला जाऊं। ज़रा सोचो, तुम जैसी औरत इंसानों की दुनिया में कहाँ मिलेगी जो इंतहाई हसीन भी हो और जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत भी करती हो और जिसके पास रहकर मुझ पर उम्र का असर ना हो और मैं सदा सेहतमंद और जवान रह सकता हूँ। नतालिया का चेहरा एक बार फिर खुशी से खिल उठा। इसने कहा, फिरोज, मैं तुमसे अलग होने का सोच भी नहीं सकती। रोहनी में इतनी ताकत नहीं कि वो हमारे करीब भी फटक सके। वो हमें क्या जुदा करेगी? मैंने कहा, लेकिन इसने तुम्हारी खोपड़ी का राज कहीं से मालूम कर लिया था। वो जान गई थी कि अगर किसी तरह तुम्हारी खोपड़ी तलाश करके इसको तोड़ दिया जाए तो तुम्हारी मौत वाक़या हो सकती है। नतालिया ने हल्का सा कहकर लगाया और कहने लगी, वो बड़ी बेवकूफ़ है। इसको कहीं से मेरी खोपड़ी का राज मालूम हो गया था और इसने मेरी खोपड़ी को तोड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपनी खोपड़ी को ऐसी खुफिया जगह पर छुपा रखा है
जहाँ रोहिणी 1000 साल तक भी कोशिश करे तो नहीं पहुंच सकती। मैंने नतालिया से बिल्कुल ना पूछा कि वो खुफिया जगह कौन सी है। मुझे मालूम था अगर मैंने पूछा तो इसे मुझ पर शक हो सकता है। आखिर मैं इससे क्यों पूछ रहा हूँ? लेकिन अगर रोहिणी ने किसी तरह शीश नागन के मोहरे वाली अंगूठी तुम्हारे कब्जे से उड़ा ले गई तो फिर तो तुम्हारा जादू इस पर नहीं चल सकेगा। शीश नागन के मोहरे वाली अंगूठी को ढाल बनाकर वो तुम पर हमला कर सकती है। नतालिया के चेहरे पर करख्तगी सी आ गई। एकदम इसकी आंखें सुर्ख हो गईं और इसकी आवाज़ भी बदल गई। वो बड़ी डरावनी मर्दाना आवाज़ में बोली, रोहिणी में इतनी ताकत नहीं कि मेरे कब्ज़े में शीश नागन की अंगूठी उठाकर ले जा सके। अगर इस दफ़ा इसने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं इसे लावा उगलने वाला ज्वालामुखी में झोंक दूंगी। मैंने कोशिश न की और ना ही मेरे अंदर जुर्रत पैदा हुई कि मैं उससे उस खुफिया मकाम का पता कर सकूं जहां उसने अंगूठी छुपा रखी थी। नतालिया ने मोहब्बत के जज्बे से मगलूब होकर मेरा हाथ चूम लिया और मेरा हाथ बर्फ़ की मानिंद ठंडा हो गया। इसी तरह वहाँ कब्रनुमा कोठरी में रहते रहते कुछ और वक्त गुजर गया। ये 1 महीना भी हो सकता है और 1 साल भी। मुझे वक्त का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। इस दौरान मैंने अपने रवैये से ये साबित कर दिया था कि मैं दुनिया में अगर किसी से मोहब्बत करता हूँ तो सिर्फ नतालिया से करता हूँ। मैंने दिल में ये फ़ैसला कर लिया था कि अब ज़्यादा दिन वहाँ नहीं रुकूंगा और वो वक्त अब आन पहुँचा था जब मुझे वहाँ से फ़रार होने की कोशिश करनी थी। एक दिन नतालिया मुझे किले की दीवार के अंदर मैदान की मशरकी जानिब एक पुराने खंडर के करीब दरवाजे में ले गई। ये खंडर किसी कदीम मंदिर का खंडर था। दीवारें शिकस्ता हो रही थीं। मंदिर का दरवाज़ा गायब था और जंगली घास ने अंदर जाने वाले रास्ते को आधे से ज़्यादा छुपा लिया था। मैंने कहा कि अब यहाँ कोई बदरूह नहीं रहती। नतालिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, कोई बदरूह नहीं रहती, लेकिन एक तुम्हारी दुनिया का इंसान ज़रूर रहता है। ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है? मैंने ताज्जुब से पूछा। नतालिया ने कहा, ये मेरी ग़ुलाम बदरूहों का शिकार है। बदरूहें हर महीने ज़िंदा इंसानों की दुनिया से एक इंसान को पकड़ कर ले आती हैं और इसे 1 महीने तक यहाँ कैद में रख कर इसे खूब खिला पिला कर सेहतमंद करती हैं, मगर फिर एक रात इसका गला काट कर बारी बारी सब रूहें इसका खून पी जाती हैं। इसके बाद इसका गोश्त नोच नोच कर खा जाती हैं। मैंने कहा, लेकिन इस खंडर का तो कोई दरवाज़ा भी नहीं, फिर कैदी भाग क्यों नहीं सकता? नतालिया ने कहा, इसे अंदर बांध कर रखा हुआ है और फिर वो भाग कर जाएगा भी कहाँ? इस किले की 4 दीवारी के बाहर और अंदर बदरूहों का पैरा है, वो तो फ़ौरन पकड़ा जाएगा। नतालिया मेरा हाथ पकड़कर अंदर चल दी। मैं इस आदमी के बारे में सोच रहा था जिसे 1 माह के बाद इस किले की बदरूहों का शिकार बन जाना था। यूं ही मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि इस बदनसीब इंसान से मिलना चाहिए। मैं इस इंसान को बड़ी आसानी से मिल सकता था, क्योंकि एक तो वैरान खंडर के बाहर किसी बदरूह का पैरा नहीं था और दूसरा अब नतालिया के खुद अपने इसरार पर मैं कभी कभी अकेला भी इस किले की 4 दीवारी के अंदर घूम फिर कर सैर कर लिया करता था। मैं भी यही चाहता था कि बाहर निकलकर जायज़ा लूं कि वहाँ से फ़रार होना मुमकिन है या नहीं। मैं नतालिया की मौजूदगी में इस आदमी से मिलने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। नतालिया हफ्ते में 1-2 दिन के लिए कहीं चली जाया करती थी।
मैं इसके जाने का इंतज़ार करने लगा। आखिर मुझे मौका मिल गया। नतालिया कहने लगी, मैं अपने कबीले के सरदार से मिलने जा रही हूँ। मुझे 2 दिन लग जाएंगे। तुम्हारा बाहर चलने फिरने को दिल चाहे तो यहाँ से ज़्यादा दूर ना जाना। मैंने कहा, नतालिया, तुम्हारे बगैर तो मेरा बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। नहीं नहीं, तुम बाहर निकल कर टहल लिया करो। नतालिया ने कहा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के बाद आ जाऊंगी। नतालिया चली गई। वो जिस वक्त गई शाम हो रही थी। मैं रात के अंधेरे का इंतज़ार करने लगा था। गहरी रात हो गई तो मैं अपनी कब्रनुमा कोठरी से निकल आया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दरख्तों की आड़ लेता मंदिर के खंडर के अकब में आ गया। मैं डर रहा था कि कहीं इन बदरूहों को मेरी बू ना आ जाए। काले जादूगर ने कहा था, ऐसा हो सकता है क्योंकि बदरूहों को 1000 मील से अपने दुश्मन कैदी की बू आ जाती है और इसकी बू का पीछा करती करती इसको जाकर दबोच लेती हैं, और इससे 10,000 मीटर के फासले पर ही क्यों ना हो। मैंने जादूगर से कहा था, तुम इतने बड़े जादूगर हो, क्या तुम इसका कोई तोड़ नहीं कर सकते? काले जादूगर ने कहा, सरदार, इन बदरूहों और इनकी सरदारनी आसेबी औरत का जादू मुर्दा बदरूहों का जादू है, क्योंकि वो सब मर चुकी हैं। मेरा जादू अंदर नहीं जा सकता। मैं इनका जादू का तोड़ करूँगा तो कोई बदरूह और आसेब। मेरा काला जादू जिंदा जादू है। मैं इनके जादू का ऐसा तोड़ करूँगा कि कोई बदरूह आसेब तुम्हारे बेटे को हाथ भी नहीं लगा सकेगा। मैंने सोचा कि यूं ही डेंगे मारने लगा है, ये सरदार के बेटे का क्या करेगा और कैसे उसे बचाएगा? इसके साथ मैं भी मारा जाऊंगा। इसलिए मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं दिन निकलते ही सरदार से इजाज़त लेकर यहाँ से फरार हो जाऊं, क्योंकि कोई पता नहीं कब और किस वक्त नतालिया का आसेब अचानक मुझे आकर दबोच ले। इस दफ़ा इसने मुझे अपने कब्ज़े में किया तो फिर वो वही करेगी जो इसने एक बार मुझे कहा था। फिरोज़, अगर तुमने मुझे धोखा दिया या मुझे छोड़कर भाग गए तो मैं तुम्हें किसी न किसी वक्त पकड़कर वापस ले आऊँगी। फिर मैं तुम्हें हलाक करके तुम्हें एक बदरूह गुलाम बना कर रखूँगी। एक बार तुम मेरी बदरूह गुलाम बन गए तो फिर जब तक ये दुनिया कायम है तुम मेरे साथ ही रहोगे। मैं ये सोचकर डर गया, अगर ऐसा हो गया तो मैं क़यामत तक इस मनहूस औरत की कैद से आज़ाद ना हो सकूँगा। मैं सोच सोच कर परेशान हो रहा था। काले जादूगर ने जो मुझे 3 इंसानी हड्डियाँ थैले से निकाल कर बाहर रखी थी, इनके गिर्द लकड़ी से एक दायरा खींच दिया और कुछ पढ़ पढ़ कर इन पर फूंकने लगा। काले जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर इस पर जोर से फूंक मारी। तीनों हड्डियां जमीन से 1 फुट बुलंद होकर हवा में लटक गईं। काले जादूगर ने एक एक करके फिजा में हाथ बढ़ाकर इन्हें पकड़ लिया और जल्दी से फिर अपने थैले में डाल दिया। फिर सरदार की तरफ मुतवज्जो होकर बोला, सरदार, मैंने इन हड्डियों पर सबसे ज़बरदस्त जादू कर दिया है। अब कोई बदरूह, कोई बुरे से बुरा आसेब जहाँ ये हड्डियाँ होंगी करीब भी नहीं फटकेगा। काले जादूगर ने इसके बाद तीनों हड्डियाँ थैले से बाहर निकाल ली। ये शायद इंसान की छोटी उंगली की हड्डियों के मोहरे थे। इनमें सुराख भी थे। काले जादूगर ने हड्डियों में काला धागा पिरो दिया और कहा, इसे मेरे पास ले आओ। शिकार इसके पास जाकर बैठ गया। काले जादूगर ने एक हड्डी और शिकाला से कहा,
شکالا میرے پاس آؤ۔ شکالا اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کالے جادوگر نے ایک ہڈی کو تعویذ کی طرح شکالا کے بازو کے ساتھ باندھ دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا، اب تم میرے پاس آؤ۔ میں بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ جادوگر نے دوسری ہڈی میں کالا دھاگا پرویا اور اسے میرے بازو کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر اس نے تیسری ہڈی میں دھاگا پرویا اور اٹھ کر سردار کے پاس جا کر کہنے لگا، سردار، یہ ہڈی میں تمہارے بازو کے ساتھ باندھنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ سے تم بھی بدروحوں اور آسیب کے حملے سے محفوظ رہو گے۔ سردار نے اپنا بازو آگے کر دیا۔ کالے جادوگر نے تیسری ہڈی سردار کے بازو کے ساتھ باندھ دی۔ سردار نے پوچھا، کیا میرا بیٹا اب بدروحوں سے بالکل محفوظ ہو جائے گا؟ کالے جادوگر نے کہا، سردار، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میں تمہیں تجربہ کر کے دکھا سکتا ہوں۔ سردار نے پوچھا، کس قسم کا تجربہ؟ میں بھی کچھ تعجب کے ساتھ کالے جادوگر کو دیکھنے لگا کہ یہ کس قسم کے تجربے کی بات کر رہا ہے۔ کالے جادوگر نے کہا، سردار، میں ابھی اپنے کالے جادوگر کی طاقت سے اس جنگل کی ایک بدروح کو یہاں بلاتا ہوں۔ وہ تم پر حملہ کرے گی، تم پر حملہ کرنے کی سر توڑ کوشش کرے گی۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی اور آخر میں تم لوگوں سے خوف زدہ ہو کر بھاگ جائے گی۔ مجھے کالے جادوگر کی بات کا یقین نہ آیا۔ سردار نے بھی شک کا اظہار کیا اور کہا، گورا، اگر بدروح نے ہمیں کوئی نقصان پہنچایا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کالے جادوگر نے کہا، اس کا یہی علاج ہے۔ تم تلوار لے کر اپنے غلام کو میرے پاس کھڑا کر دو اور اسے حکم دے دو، اگر بدروح کے ہاتھوں تم تینوں میں سے کسی کو بھی نقصان پہنچا تو تمہارا اقدام میں تلوار مار کر میرا سر تن سے جدا کر دے۔ کالے جادوگر نے مجھے شکالا اور اس کے باپ کو جھونپڑے میں جو تخت پوش تھا اس کے درمیان بٹھا دیا اور خود بیٹھ کر کچھ تنتر منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ سردار نے اپنے خاص باڈی گارڈ حبشی غلام کو اندر بلایا اور اس کے ہاتھ میں اپنی تلوار دے کر کہا، کالے جادوگر کے پاس کھڑے ہو جاؤ۔ جس وقت میں تمہیں حکم دوں تلوار سے اس کی گردن اڑا دینا۔ حبشی غلام نے کہا، جو حکم سردار، اور وہ ننگی تلوار لے کر جادوگر کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ کالا جادوگر منتر پڑھتے پڑھتے رک گیا۔ سردار سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، سردار، بدروح آ کر تم تینوں کو طرح طرح کی آوازیں نکال کر پکارے گی، تم پر پتھر پھینکے گی، لیکن ایک بھی پتھر تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ تم خود دیکھ لو گے کہ ایک بھی پتھر تمہیں نہیں لگے گا۔ جب میں تمہیں آواز دے کر کہوں کہ سردار بولو تو تم بدروح سے مخاطب ہو کر کہنا، اے بدروح چڑیل دفع ہو جا، نہیں تو میں تمہیں بھسم کر دوں گا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوگا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ کالے جادوگر نے مجھے اور شکالا سے بھی یہی کہا کہ ڈرو بالکل نہیں اور خاموشی سے بیٹھے رہنا۔ سردار نے کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہاری ہدایات پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد کالے جادوگر نے دوبارہ منتر پڑھنا شروع کیا اور پھونکیں مارنی شروع کر دیں۔ اس وقت رات کا پچھلا پہر تھا۔ باہر جنگل میں سکوت چھایا ہوا تھا۔ میں سردار اور شکالا کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ جادوگر اپنی گردن ہلا ہلا کر منتر پڑھتے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں جنگل کی جانب سے ایک چیخ کی آواز بلند ہوئی۔ کالے جادوگر نے کہا، ہوشیار، بدروح آ رہی ہے، خبردار، گھبرانا بالکل بھی نہیں۔ تم دیکھ لو گے کہ بدروح تم میں سے کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گی اور اس کا سارا جادو بے اثر ہو جائے گا۔
میں دل میں ڈر رہا تھا، اس کالے جادوگر پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میرے پاس شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی بھی نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ کہیں میں بھی نہ مارا جاؤں۔ مگر میں اب وہاں سے بھاگ نہیں سکتا تھا کیونکہ بدروح جنگل میں آ چکی تھی اور وہ مجھے راستے میں ہی دبوچ سکتی تھی۔ میں دل میں خدا سے دعائیں مانگتا رہا۔ دوسری بار بدروح کی چیخ جنگل میں گونجی تو معلوم ہوا کہ وہ جھونپڑے کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے۔ کالے جادوگر نے آہستہ سے کہا، سردار نوشیروان، گھبرانا نہیں۔ جو ہڈی باندھ دی ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ کوئی بدروح تمہارے پاس نہیں آ سکے گی۔ کالا جادوگر جھونپڑی کے کونے میں بیٹھا تھا، اب وہ منتر نہیں پڑھ رہا تھا۔ اتنے میں جھونپڑے کے اندر بدروح کی بھیانک چیخ کی آواز بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی جھونپڑے میں تیز آندھی چلنے لگی۔ جھونپڑے کی دیواریں آندھی کے زور سے لرز رہی تھیں، لیکن نہ ہم تینوں کو آندھی کی ہوا چھو رہی تھی، نہ کالے جادوگر حبشی غلام پر آندھی کا اثر ہو رہا تھا۔ بدروح ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی، مگر اس کے حلق سے غرغراہٹ کی آوازیں ضرور بلند ہو رہی تھیں۔ آندھی چیخیں مار رہی تھی۔ اچانک سے پھر آندھی رک گئی اور جھونپڑی کے اندر آسمانی بجلیاں چمکنے لگیں۔ ایک دھماکے کے ساتھ آسمانی بجلی ہمارے تخت کے ارد گرد اور زمین میں جذب ہو جاتی، مگر ایک بار پھر سے بجلی ہمارے تخت پر نہیں گری تھی۔ اس کے ساتھ ہی جھونپڑے پر پتھر گرنا شروع ہو گئے۔ پتھر زمین پر زور سے گرتے اور گرتے ہی غائب ہو جاتے۔ میں خاموشی سے یہ خرافات دیکھ رہا تھا۔ مجھے ڈر یہی لگ رہا تھا کہ اگر ان میں سے ایک پتھر بھی میرے سر پر آ کر لگا تو میرا زندہ بچنا ممکن نہیں۔ لیکن کالے جادوگر کی ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ پتھروں کی یہ بارش 1 منٹ تک جاری رہی، پھر یہ بارش بھی رک گئی۔ اب بدروح ڈرونی آوازیں نکالنا شروع کر رہی تھی۔ وہ اپنی زبان میں خدا جانے کیا بول رہی تھی۔ وہ شاید ہمیں ڈرانا چاہتی تھی کہ ہم تخت پوش سے اٹھ کر باہر کو بھاگیں اور وہ ہم تینوں کو دبوچ لے۔ عین اسی وقت کالے جادوگر نے چلا کر سردار سے کہا، سردار بولو۔ سردار گرجدار آواز میں بولا، اے بدروح چڑیل، دفع ہو جا، نہیں تو میں تمہیں بھسم کر دوں گا۔ سردار کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ بدروح کے جسم کو آگ لگ گئی اور وہ شعلوں میں چیختی چلاتی چکراتی غائب ہو گئی۔ جھونپڑی میں خاموشی چھا گئی۔ کالا جادوگر اٹھ کر ہمارے پاس آیا اور سردار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سردار، اب آپ کو میری بات پر یقین آ گیا ہے؟ ہم تینوں نے بیک وقت کہا، ہاں بالکل، ہمیں تمہارا یقین آ گیا ہے کہ تمہاری طلسمی ہڈیوں نے ہمیں بدروحوں سے محفوظ رکھا۔ کوئی بدروح تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ہو سکتا ہے جن بدروحوں کو قید سے یہ دونوں فرار ہو کر آئیں اور انہیں پکڑنے کے لیے ان پر حملہ کر دیں، لیکن ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گی۔ اگر کوئی بدروح آ جائے، پتھر پھینکے، کڑکتی بجلیاں چمکتی رہیں، نہ تو کوئی ان پتھروں سے آپ کو نقصان ہوگا اور نہ بجلی گرے گی۔ جب تم بلند آواز میں کہو گے کہ دفع ہو جا، اے بدروح چڑیل، دفع ہو جا، ورنہ میں تمہیں بھسم کر دوں گا۔ آپ کے یہ الفاظ کہنے کی دیر ہوگی کہ وہ آگ کے شعلوں میں لپٹتی چیختی چلاتی غائب ہو جائے گی۔ میں دل میں بہت خوش ہوا۔ شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی نتالیا نے مجھ سے چھین لی تھی، لیکن اس کے بدلے کالے جادوگر نے جو انسانی ہڈی میرے بازو پر باندھی تھی، مجھے اس کا تحفظ مل گیا تھا، لیکن اب بھی میرے دل میں شک تھا کہ کالے جادوگر کی ہڈی مجھے بدروحوں سے تو محفوظ رکھ سکتی ہے،
لیکن نتالیہ کے آسیب کے حملے سے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں نے کالے جادوگر سے کہا، ماسٹر، تم نے ہمیں بدروحوں سے تو بچا لیا، مگر میں اور شکالہ ایک اور آسیب کے قیدی بھی تھے، اور وہ ایک عورت کا آسیب ہے۔ یہ تم بھی جانتے ہو کہ آسیب بدروح سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اگر آسیب نے ہم پر حملہ کر دیا تو کیا تمہاری ہڈی کا تعویذ ہماری حفاظت کر سکے گا؟ کالے جادوگر نے کہا، شیروان، میں نے ہڈی پر جو منتر پڑھ کر پھونکا ہے، اس کے آگے خطرناک سے خطرناک آسیب کی کوئی حقیقت نہیں۔ آسیب تو معمولی ہے، اس کا باپ بھی تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ مجھے تسلی ہو گئی تھی۔ پاکستان میں اپنی زندگی شروع کرنے کا تصور خوش آئند تھا۔ میں خود ان بدروحوں کی خرافات سے تنگ آ گیا تھا اور چاہتا تھا کہ اس منحوس چکر سے نکل کر نارمل انسانوں والی زندگی گزارنی شروع کر دوں۔ میں 3 دن شکالہ کے قبیلے میں رہا۔ اب میں وہاں سے چلے جانا چاہتا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کس طرح ممبئی پہنچ سکوں گا۔ یہ مجھے شکالہ کی زبانی معلوم ہو چکا تھا کہ میں براعظم افریقہ کے مشرقی ساحل کے ایک چھوٹے سے ملک میں تھا۔ یہ کوئی الف لیلہ کا زمانہ نہیں تھا کہ میں بحری جہاز پر سوار ہو کر اپنے وطن پہنچ جاؤں۔ میں 20ویں صدی میں تھا۔ کسی بھی ملک میں داخل ہونے کے لیے پاسپورٹ اور ویزے کی ضرورت تھی، غیر ملکی کرنسی کی ضرورت تھی، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ روہنی میرے ساتھ ساتھ ہوتی تھی تو مجھے اس میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ فوراً میرے لیے حاضر کر دیتی تھی۔ جب میں نے اپنی پریشانی کا ذکر شکالہ سے کیا تو وہ کہنے لگا، شیروان، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس معاملے میں میرا باپ بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ ہم جنگلی قبیلے کے لوگ ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ پاسپورٹ کیا ہوتا ہے اور ویزا کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا، پھر تو میرے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ یہاں سے ملک انڈیا اور ہزاروں میل دور ہے۔ پاکستان اس سے بھی زیادہ دور ہے۔ میں تو اپنے وطن کبھی نہیں پہنچ سکوں گا۔ شکالہ سوچ میں پڑ گیا۔ تم فکر مت کرو، میں اپنے بابا سے بات کرتا ہوں۔ شکالہ نے ساری بات اپنے باپ کو بیان کر دی اور کہا، بابا، اگر ہم شیروان کی مدد نہ کر سکے تو مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ شیروان نے میری جان بچائی ہے، سردار نے کہا۔ شکالہ، ہم شیروان کی ضرور مدد کریں گے۔ شکالہ نے کہا، بابا، ہم شیروان کو روپیہ پیسہ تو کہیں سے لا کر دے دیں گے، لیکن اس کے لیے پاسپورٹ اور ویزا کہاں سے لائیں گے؟ اور ان چیزوں کے بغیر نوشیروان کسی سمندری یا ہوائی جہاز میں سفر نہیں کر سکتا۔ سردار مسکراتے ہوئے بولا، ایک راستہ نکل آیا ہے۔ اب نوشیروان کو کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہ پڑے گی اور نہ ویزے کی ضرورت ہوگی۔ میں اسے جن لوگوں کے سپرد کروں گا وہ اسے اس کی منزل پر بحفاظت پہنچا دیں گے۔ میں بڑا خوش ہوا، مگر دل میں حیران ضرور تھا کہ اس جنگلی سردار کے ذرائع زمانے کے مقابلے میں بڑے لامحدود تھے۔ سردار نے کہا، میرے ایک دوست کا اپنا بحری جہاز ہے۔ ہمارے ملک کی بندرگاہ کے قریب ہی اس کا جہاز لنگر انداز ہوا ہے۔ میں اس سے مل کر ساری بات طے کر لوں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا اور اس ملک میں پہنچا دے گا جہاں تمہیں جانا ہے۔ میں نے یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کا کوئی چھوٹا بڑا جہاز ہو۔ بار بردار جہاز کے کپتان کبھی کبھی کسی مسافر کو جس کے پاس پاسپورٹ وغیرہ نہ ہو جہاز میں بٹھا لیتے ہیں۔ یہ شخص اس طرح مجھے اپنے جہاز میں سوار کروا کر ہندوستان یا پاکستان پہنچا دے گا۔ مجھے بڑا اطمینان ہو گیا تھا۔ اگلے دن
صبح صبح شکالہ نے مجھے جگا دیا اور کہنے لگا، شیروان جلدی سے تیار ہو جاؤ، بابا تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں اٹھا، منہ ہاتھ دھو کر تھوڑا سا ناشتہ کیا اور شکالہ کے ساتھ اس کے باپ کے پاس آ گیا۔ سردار کے جھونپڑے کے باہر 3 گھوڑے بالکل تیار حالت میں کھڑے تھے۔ ایک گھوڑے پر سردار، دوسرے پر میں اور تیسرے گھوڑے پر سردار کا باڈی گارڈ بیٹھ گیا تھا، اور گھوڑے جنگل میں اپنے سفر پر چل پڑے۔ دوپہر تک ہم مختلف جنگلی راستوں پر سفر کرتے رہے۔ دوپہر کے بعد ہم ایک قصبے میں پہنچے جو کافی بڑا تھا اور چند ایک ماڈرن طرز کی عمارتیں بھی نظر آئیں۔ سردار کہنے لگا، یہاں سے آگے ہم ریل گاڑی پر سفر کریں گے۔ قصبے کا اسٹیشن زیادہ بڑا نہیں تھا۔ ہم نے وہاں کھانا کھایا، پھر ہم گاڑی پر سوار ہو کر اس ملک کے ایک ساحلی شہر میں آ گئے۔ سردار نے اپنے باڈی گارڈ کو گھوڑوں سمیت ریلوے اسٹیشن ہی سے واپس بھیج دیا تھا۔ ساحلی شہر چھوٹا سا تھا، آبادی بہت کم دکھائی دے رہی تھی۔ سردار ریلوے اسٹیشن سے نکل کر ایک طرف چل پڑا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا کافی دور نکل آیا تھا۔ اب ہماری ایک جانب سمندر دکھائی دینے لگا تھا۔ ہم سمندر کے ساتھ چلتے چلتے آگے بڑھنے لگے۔ آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی جھونپڑی دور تک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد ہم ایک چھوٹے سے گھاٹ پر پہنچ گئے۔ گھاٹ بڑا پراسرار سا لگ رہا تھا۔ وہاں کوئی مسافر بھی نہیں تھا۔ 2-3 چھوٹی کشتیاں اور ایک بوسیدہ سا پرانا اسٹیمر ایک طرف کھڑا تھا۔ ایک چھوٹا سا بوٹ کھڑی تھی۔ کوئی آدمی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سردار نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کو کہا اور خود اسٹیمر کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آتا دکھائی دیا۔ ایک آدمی میلی کچیلی پتلون، نیلے رنگ کا کوٹ پہنے نظر آ رہا تھا۔ سردار نے میری طرف اشارہ کر کے اس آدمی سے کہا، ہنری، یہ میرا خاص آدمی ہے، اس کو جہاز پر کپتان زولو کے حوالے کر کے واپس آنا۔ میں نے کپتان سے ساری بات کر لی ہے۔ پھر سردار نے مجھ سے کہا، بے فکر ہو جاؤ، بصری بھی میرا خاص بندہ ہے، یہ تمہیں جہاز پر پہنچا دے گا۔ کیپٹن زولو میرا جگری دوست ہے، اس کا جہاز سمندر میں کچھ فاصلے پر لنگر انداز ہے۔ سردار نے مجھے 3 بار گلے لگایا اور بولا، تمہیں جس ملک کے روپے پیسے کی ضرورت ہوگی، میرا دوست کیپٹن زولو تمہیں دے دے گا، تم بالکل فکر نہ کرنا۔ سردار مجھے میلے کشیلے اس سیاہ فام حبشی جس کا نام ہنری تھا کے حوالے کر کے چلا گیا۔ ہنری نے سفید دانت نکالتے ہوئے کہا، آ جاؤ۔ وہ مجھے اسٹینر میں لے گیا۔ اسٹیمر کی حالت انتہائی خستہ تھی اور فرش چرچرا رہا تھا۔ اسٹیمر میں اور کوئی آدمی نہیں تھا۔ ہنری نے کہا، وہاں بیٹھ جاؤ۔ میں اسٹیمر کی چھت سے نیچے عرشے کے چھوٹے سے گندے فرش پر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ ہنری نے اسٹیمر کا انجن سٹارٹ کیا تو انجن نے اتنا شور مچایا جیسے 10-12 پرانے انجن ایک ساتھ سٹارٹ ہو گئے ہوں۔ اسٹیمر آہستہ آہستہ ساحل کو چھوڑنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سمندر میں جا رہا تھا۔ جس وقت اسٹیمر جہاز کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جہاز زیادہ بڑا نہیں تھا۔ اس کے بورڈ کا رنگ بھی پھیکا پڑ چکا تھا اور کہیں کہیں جہاز کی دیوار پر زنگ بھی لگا ہوا تھا۔ اوپر عرشے کے جنگلے پر 3-4 نیگرو نیچے اسٹیمر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسٹیمر کے ہنری نے دونوں بازو ہلاتے اپنی زبان میں جہاز کے آدمیوں کو کچھ کہا۔ انہوں نے اوپر سے رسے کی ایک سیڑھی نیچے لٹکا دی۔ ہنری نے اسٹیمر رسے کی سیڑھی کے پاس جا کر کھڑا کر دیا۔ ہنری نے اسٹیمر کو سیڑھی کے ساتھ باندھا اور مجھے ساتھ لے کر سیڑھی پر چڑھنا شروع کر دیا۔ بڑی مشکل سے ہم جہاز کے عرشے یعنی ڈیک پر پہنچے۔
3 نیگرو جنہوں نے میلی میلی پتلونیں اور بنیانیں پہنی ہوئی تھیں مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ ہنری نے ان سے کہا، یہ کپتان کا خاص آدمی ہے، اسے کہو کہ سردار نے جس آدمی کا کہا تھا اسے میں لے آیا ہوں۔ 2 نیگرو تو وہیں کھڑے مجھے گھور گھور کر دیکھتے رہے۔ تیسرا ہنری کے پیغام لے کر عرشے پر سے نیچے جاتی سیڑھیاں اتر گیا۔ ہنری ان حبشی غلاموں سے اپنی زبان میں کچھ باتیں کرنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد جو آدمی ہنری کا پیغام لے کر گیا تھا وہ واپس آ گیا۔ اس نے کہا، کیپٹن نے کہا ہے اس آدمی کو نیچے بھیج دیں۔ ہنری نے میری طرف منہ کر کے کہا، جاؤ دوست، کیپٹن زولو تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں اس آدمی کے ساتھ عرشے کا زینہ اتر کر نیچے جہاز کی تنگ راہداری میں آ گیا، جہاں دونوں جانب چھوٹے چھوٹے کیبن تھے جن کے دروازے بند تھے۔ ایک کیبن کا دروازہ کھلا تھا، وہاں جہاز کا کیپٹن زولو میرا انتظار کر رہا تھا۔ پہلی نظر میں ہی وہ مجھے ایک بحری ڈاکو لگا۔ اس کی کمر میں گولیوں کی بیلٹ بندھی ہوئی تھی اور پستول لٹک رہا تھا۔ وہ دونوں ٹانگیں میز پر رکھے ہوئے پرانے صوفے میں دھنس کر بیٹھا ہوا تھا۔ بالکل سیاہ فام تھا، کانوں میں گولڈن رنگ پڑے ہوئے تھے، ایک ہاتھ میں خنجر تھا، اس سے وہ سیب چھیل رہا تھا۔ سر پر سرخ رومال بندھا ہوا تھا۔ ایک نیگرو عورت اس کے پاس بیٹھی اس کے مگ میں شاید کافی بنا رہی تھی۔ یہ تھا کیپٹن زولو جس کے سپرد مجھے کر دیا گیا تھا۔ میں کیبن میں داخل ہوتے ہی رک گیا۔ کیپٹن زولو نے میری طرف دیکھ کر خنجر سے اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، ڈرو نہیں، آ جاؤ۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے سامنے جو لوہے کی کرسی پڑی تھی اس پر بیٹھ گیا۔ نیگرو عورت مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ کیپٹن زولو نے سیب کاٹ کر میری طرف بڑھایا اور کہا، کھا لو۔ میں نے سیب کا ٹکڑا ہاتھ میں لے لیا اور دل میں سوچنے لگا کہ سردار نے مجھے کس آدمی کے حوالے کر دیا ہے۔ کیپٹن زولو نے مجھ سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اسے اپنا نام بتایا۔ اس نے خنجر میز پر رکھ کر ٹانگیں اکٹھی کر لیں اور نیگرو عورت نے اس کے لیے جو کافی کا مگ بنایا تھا وہ میری طرف بڑھا کر کہا، اسے پی جاؤ۔ اس کے لہجے میں حکم دینے والا انداز تھا۔ میں نے مگ تھام لیا۔ میرا خیال تھا کہ اس میں کافی ہوگی۔ میں نے مگ ہونٹوں کے قریب کیا تو مجھے اس میں سے بڑی تیز بو آئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شراب ہے۔ میں نے مگ میز پر رکھ دیا۔ کیپٹن زولو حیران سا ہو گیا، کہنے لگا، کیا تمہیں میری رم پسند نہیں آئی؟ رم بھی شراب کی ایک قسم ہوتی ہے۔ میں نے کہا، سوری کیپٹن، میں مسلمان ہوں اور میں شراب نہیں پیتا۔ کیپٹن زولو نے نیگرو عورت کی طرف دیکھا، اوہ، یہ تو مسلمان ہے۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہو کر بولا، کیا تم انڈین ہو؟ میں نے کہا، نہیں، میں پاکستانی ہوں۔ کیپٹن زولو نے مگ اٹھا لیا، اس کے 2 گھونٹ پیے اور بولا، تم پاکستان جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں کیپٹن، سردار نے مجھے کہا تھا کہ میرا دوست کیپٹن زولو تمہیں پاکستان پہنچا دے گا۔ زولو کیپٹن نے جواب نہ دیا، خاموشی سے مجھے گھورتے ہوئے رم کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتا رہا۔ کیبن میں بڑی تکلیف دہ خاموشی طاری تھی۔ آخر اس خاموشی کے طلسم کو توڑتے ہوئے کیپٹن زولو بولا، سردار میرا دوست ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں پاکستان تو نہیں پہنچا سکتے، ہاں لیکن انڈیا کے ساحل پر اتار دیں گے، آگے تم خود پاکستان چلے جاؤ گے؟ کیپٹن زولو نے اونچی آواز میں مجھ سے پوچھا۔ میں کیا جواب دیتا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، سر اگر آپ مجھے پاکستان کے ساحل کے قریب کہیں بھی اتار دیں تو میرے لیے آسانی ہوگی، انڈیا کے ساحل پر تو
साहली गार्ड्स मुझे देखते ही गिरफ्तार कर लेंगे। मेरे पास तो कोई पासपोर्ट भी नहीं है। कैप्टन जोरदार कहका लगाकर हंसने लगा और कहने लगा, तुम ना इंडिया जाओ ना पाकिस्तान, तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ, यहाँ ऐश करोगे, मुल्क मुल्क की सैर करो। अच्छा बताओ, कभी तुमने किसी को कत्ल किया है? मेरा मतलब है पिस्तौल की गोली या खंजर से हलाक किया है? मैं समझ गया कि मैं बहरी डाकुओं के जहाज़ में आ गया हूँ, जहाँ से अब मैं किस्मत अच्छी होगी तो ही जान बचा कर जा सकूँगा। मैंने कहा, नहीं कैप्टन, मैंने कभी किसी को कत्ल नहीं किया। कैप्टन जोलू ने पास बैठी नेग्रो औरत से कहा, इसने कभी किसी आदमी को कत्ल नहीं किया। ये आदमी हमारे काम का नहीं। नेग्रो औरत ने कहा, इससे 2-3 आदमी कत्ल कराओ, फिर हम इसे अपने साथ शामिल कर लेते हैं। ये आदमी हमारे लिए ठीक रहेगा। कैप्टन जोलू ने मेरी तरफ मुंह करके कहा, मेरी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारी सिफारिश कर दी है, अब तुम मेरे गैंग में शामिल हो गए हो। मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि आदमियों को कत्ल किस तरह किया जाता है। तुम इसकी फिक्र मत करो। मैं इन दोनों का मुंह तकने लगा कि ये क्या कह रहे थे। ये एक नई मुसीबत मेरे सर पर आन पड़ी थी। दूसरे दिन सुबह सुबह जहाज़ ने लंगर उठा दिया। अब मेरे फरार के तमाम रास्ते महदूद हो गए थे। खुदा जाने ये जहाज़ किस मुल्क की तरफ जाएगा, कहाँ जाकर लंगर अंदाज होगा। ये स्मगलर और बहरी कज़्ज़ाक किस्म के लोग थे। इन्हें कौन अपने मुल्क की समंदरी हदूद में दाखिल होने की इजाज़त देगा? हर मुल्क की समंदरी हदूद 40 मील तक होती है। 40 मील के बाद खुला समंदर शुरू हो जाता है। ये जहाज़ जिस मुल्क में भी जाएगा, इसकी 40 मील समंदरी हदूद के पास ही लंगर डालेगा। अगर मुझे वहाँ से छलांग लगा कर फरार होने का मौका भी मिल जाए तो भी मैं कैसे 40 मील तक तैर सकूँगा? अब जब जहाज़ समंदर में सफ़र करते एक दिन गुज़र गया तो मुझे कप्तान जोलू के हुक्म से कैप्टन केबिन से निकाल कर जहाज़ की अर्शा धोने, किचन के बर्तन साफ करने वगैरह के कामों पर लगा दिया गया। इस वक्त मुझे रोहनी का बार बार ख्याल आ रहा था। अगर वो मेरे साथ होती तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये बहरी डाकू मुझे कैद करते और वो चाहती इन सब को एक एक करके ख़त्म करके खुद जहाज़ पर कब्ज़ा कर लेती। मगर रोहनी मुझसे जुदा हो चुकी थी। खुदा जाने वो कहाँ होगी और इस पर क्या गुज़र रही होगी। फिर इन बहरी डाकुओं ने मुझे अपना ग़ुलाम बना लिया। मुझसे सुबह से रात तक काम कराते, खाने को जो बचा कुचा होता दे देते। मैं सख्त अजाब में फंस गया था। कुछ समझ में नहीं आता था क्या करूं, कैसे इन लोगों से जान छुड़ाऊं। ये जिस किसी मुल्क के करीब खड़े होते तो इस मुल्क की समंदरी हदूद से बाहर यानी 40 मील के फासले पर लंगर डालते और मुझे एक कैबिन में बंद करके बाहर पहरा बिठा देते। इतना मुझे इल्म हो गया था, जिस मुल्क के करीब खड़े होते हैं वहाँ स्मगलिंग का माल फरोख्त करते हैं और मौका मिलने पर सरकारी और गैर सरकारी गोदामों का माल भी लूट कर ले आते हैं। ये अपने काम में बेहद माहिर थे और इनका एक आदमी भी कभी नहीं पकड़ा गया था। इसके अलावा समंदर में सफ़र करने वाले किसी इक्का दुक्का माल बरदार जहाज़ को भी लूट लेते थे।